شروع کریں. رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین وشفیع المذنبین انیس الفقراء والمساکین سیدنا وحبیبنا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على آل الطيبين الطاهرين المعصومين والعنة الله لأعدائهم أجمعين من يوم هذا إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر الدعوة ولا ذلك. اللهم لعن إصابة الذي وجازت الحسين عليه السلام وشائعات وضائعات وضاوعات على قدي اللهم عنهم جميعا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي حبك الإيمان. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پہ جہاں کہیں بھی ہے. عزیزان محترم ناظرین اکرام، آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر مرحوم سید سردار احمد رضوی ابن نثار احمد رضوی مرحوم کے روح کو ایثار فرما دے اور ان کے خانوادے کے مرحومین کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ العالمین. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. عزیزان محترم ناظرین اکرام، یہ مجلس برائے ایصال ثواب ہے اور آن لائن مجلس ہے. اور آن لائن پڑھنا تو ایسے ہے کہ جیسے قبرستان میں تلقین پڑھ رہا ہو. بہرحال جو جہاں کہیں بھی ہیں عزادار مومنین سن رہے ہیں تو دعا ہے کہ پروردگار ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے اور اسی طریقے سے کہ جو ہمارے مجالس کا ادب و احترام ہے. بہرحال یہ بھی ہونا چاہیے کہ ایسا نہیں ہے کہ مثلاً آن لائن مجلس ہے تو ہم صوفے پہ لیٹے ہوئے ہیں، بسترے پہ لیٹے ہوئے ہیں، بلکہ جو آداب احترام ہے اسی طریقے سے ہمیں ہر مجالس کی جو آن لائن کا سلسلہ ہے اس طریقے سے ہمیں سننا چاہیے، آداب احترام کرنا چاہیے. اور پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کی جو دلی حاجات ہے، ناظرین کی پروردگار ان دلی حاجات کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. تو عزیزان محترم ناظرین اکرام، مختصر یہ کہ جو فقرہ، جو قول، جو حدیث کو ہم نے بیان کیا بہت مشہور ہے اور ہر ایک کو
ترجمہ بھی معلوم ہے، بچے بچے کو ترجمہ معلوم ہے کہ علی حبک الایمان، علی کی محبت یہ ایمان ہے۔ اور جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی وہ مومن ہوگا، اور مومن کے لیے جنت ہے۔ اور جس کے دل میں بھی علی ابن ابی طالب کی محبت ہوگی تو فرمایا کہ میرے چاہنے والوں گھبرانا نہیں، ایک دو موقع پہ نہیں بلکہ 7 مرحلے پہ وعدہ کیا ہے کہ ہم آئیں گے، تمہیں جو ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کس وقت؟ کہ جب جسم سے روح نکالی جائے اس وقت ہم آئیں گے۔ جب تم قبر میں ہوگے، جب اٹھائے جاؤ گے اس وقت ہم آئیں گے۔ جب روز محشر میں ہوگے ہم اس وقت آئیں گے۔ جب ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا اس وقت ہم آئیں گے۔ جب اعمال میزان پہ رکھا جائے گا، وزن کیا جائے گا، اس وقت ہم آئیں گے۔ بولے صراط پہ ہم آئیں گے۔ تو عزیزان محترم، ایسا مرحلہ اور موقع کہ خود علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے چاہنے والوں گھبرانا نہیں، ہم آئیں گے۔ تو عزیزان محترم، آپ دیکھیں کہ کیسا موقع، کیسا مرحلہ کہ جب وحشت کا عالم ہوگا۔ مثلا آپ مثال کے طور پہ آپ حضرات اگر اپنے وطن جاتے ہیں، کہیں سفر کرتے ہیں، تو اگر ٹرین سے سفر کر رہے ہیں تو ساتھ میں لوگ جاتے ہیں چھوڑنے کے لیے، اور جیسے ہی آپ ٹرین پہ سوار ہو جاتے ہیں، کوچ میں بیٹھ جاتے ہیں، تو اب کیا ہوتا ہے؟ اب جو ہے ایک تنہائی ہوتی ہے، ایک وحشت کا عالم ہوتا ہے۔ یا مثلا جو ہے آپ کسی باغ میں چلے جائیں جہاں پھول ہو، کیری ہو، نہریں ہوں، بہترین درخت ہو، اگرچہ کوئی بھی نہ ہو، لیکن اب آپ دیکھیں کہ دل میں وحشت نہیں ہوتا۔ لیکن جو ہے اگر یہ کچھ بھی نہ ہو، ایک بیابان ہے، صحرا ہے، نہ نہر ہے، نہ پھول ہے، نہ ہریالی ہے، نہ گہری ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو ایک جو ہے وحشت ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہ تمام چیزیں ہوں تو پھر انسان کے دل سے وہ وحشت ختم ہو جائے گا۔ تو قبر میں جو وحشت کا عالم ہوگا، جو ہولناک منظر ہوگا، لیکن جس کے دل میں علی ابن ابی طالب کی محبت ہوگی تو پھر وہ وحشت جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ اعمال کی وجہ سے قبر میں روشنی نہیں ہوگی، بات بہت دقیق ہے۔ یقیناً اعمال کی وجہ سے قبر میں روشنی نہیں ہوگی۔ ہو سکتا ہے کسی کا نماز چھوٹ گیا تو اس کے بیٹے نے قضا نماز پڑھ لی یا پڑھوا دی، روزہ چھوٹ گیا اس کے اولاد نے روزہ رکھ لیا یا رکھوا دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان کے دل میں یہ نعمت نہیں ہے، یعنی ولائے علی ابن ابی طالب، تو اب وہ انسان جو ہے وہ خسارے میں رہے گا، قبر میں اندھیرا ہوگا، نور عند الظلمات۔ کب جو ہولناک منظر اندھیرا ہوگا، تو جس کے دل میں علی ابن ابی طالب کی محبت ہوگی تو یہ محبت بھی ایک نور ہے۔
تو اس کے قبر میں روشنی ہو جائے گی، اور یقیناً یہ مرحلہ موت کا، کہ دیکھیں ملک الموت بھی ان کے تابع ہے، اور سنتے رہتے ہیں کہ در زہرا پہ ملک الموت آئے، اور آنے کے بعد وہ اجازت طلب کر رہے تھے، تو معلوم یہ ہوا کہ ملک الموت جو ہے ان کے تابع ہے۔ تو فرمایا کہ دیکھو ہر مرحلے پہ ہم آئیں گے، اور اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں کہ جب نامہ اعمال اس کا حساب اور کتاب ہوگا، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب امتحان ہوتا ہے تو بعض جو ہے ٹیچر وہ دل کھول کر نمبر دیتے ہیں، اور بعض جو ہے بہت دقیق نظر رکھتے ہیں، باریک سے باریک چیز دیکھتے ہیں، تو بعض جو ہے وہ دل کھول کر نمبر دیتے ہیں، اور بعض جو ہے باریک سے باریک چیز دیکھتے ہیں۔ تو جس کے دل میں علی ابن ابی طالب کی محبت ہوگی تو پھر پروردگار جو ہے اس سے سختی نہیں برتے گا، بلکہ جو ہے اس کے ساتھ عدل کیا جائے گا، عدل و انصاف کے ذریعے اس کے ساتھ جو ہے سختی نہیں ہوگی۔ یعنی جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے تو اس کے لیے جو ہے سہولت ہے، اس کے لیے جو ہے وہ آسانیاں ہے کہ جس طریقے سے بعض جو ہے نمبر زیادہ دیتے ہیں، دل کھول کر دیتے ہیں، تو عدل و انصاف جو ہے پروردگار کرے گا۔ اسی طریقے سے صراط سے گزرنے کے لیے فرمایا علی ابن ابی طالب کہ ہم ہوں گے، وہ ظاہر سی بات ہے، یہ صراط یہ ایک ایسی منزل ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ بعض ممالک اور دوسرے ممالک سے جو رابطہ اچھا ہوتا ہے تو اس کے لیے جو ہے بہت سہولت ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے پاسپورٹ جواز، عربی ممالک میں جو بولتے ہیں جواز، کہ جواز کا ہونا ضروری ہے، وہ جواز جو ہے یہی محبت علی ابن ابی طالب ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جس ممالک سے رابطہ اچھا ہوتا ہے تو وہ بہت آسانی سے گزر جاتا ہے، لیکن جس کا مسئلہ نہیں گڑبڑ ہوتا ہے تو بڑا چھان بین ہوتا ہے۔ تو جس کے دل میں علی ابن ابی طالب کی محبت ہے، تو ان جو ہے موقع پہ کہ مولا علی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ گھبرانا نہیں میرے چاہنے والوں۔ تو عزیزان محترم، جس کے دل میں بھی علی کی محبت ہے، وہ انسان اس دنیا سے جاتا ہے وہ فنا نہیں ہوتا، بلکہ ایک دنیا سے دوسری دنیا میں جاتا ہے۔ لہذا ہمارے پاس ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کا اندازہ اس وقت ہوگا کہ جب ہم قبر میں جائیں گے، اور وہ انسان کامیاب ہے، وہ انسان سرفراز ہے کہ جس کے دل میں اہل بیت معصومین علیہ السلام کی محبت ہے۔ لیکن لوگوں نے علی ابن ابی طالب کی منزلت کو، ان کی فضیلت کو، ان کے کمالات کو حسد کی وجہ سے نہ مانا، ورنہ مولا کائنات کے کمالات اور فضائل واضح تھے۔ مولانا رومی کا ایک واقعہ ہے، آپ سے عرض کر دیں کہ ایک شخص
دیہات میں کسان تھا، وہ صبح اٹھتا تھا سورج نکلنے سے پہلے، اپنا بیل لے کر جاتا تھا کھیت میں، کھیت جوتتا تھا، پھر شام کے وقت آتا تھا اور آنے کے بعد گھر کے باہر دروازے کے پاس اس بیل کو باندھ دیتا تھا. پھر صبح ہوتی تھی، رات میں سوتا تھا، پھر صبح ہوتی سورج نکلنے سے پہلے پھر اٹھتا تھا، پاؤں سے مارتا تھا بیل کو، اٹھ چلو کھیت میں. پھر جاتا تھا، دن بھر کھیت جوتتا تھا، پھر آتا تھا شام کو دروازے کے باہر باندھ دیتا تھا، رات میں سوتا تھا، پھر صبح اٹھتا تھا سورج نکلنے سے پہلے، پاؤں سے مارتا تھا، انہیں کہو چلو کھیت میں. اس طریقے سے کرتا تھا. تو ایک دن رات میں وہ گھر میں سویا ہوا تھا، ایک شیر آیا اور آنے کے بعد اس کے بیل کو کھا گیا، اور کھانے کے بعد جو ہے وہ شیر وہیں بیٹھ گیا. اب جب شیر بیٹھ گیا، اب وہ کسان جو ہے رات میں سویا، صبح جب اٹھا سورج نکلنے سے پہلے انگڑائی لیتے ہوئے اٹھا آیا، اور آنے کے بعد پیر سے شیر کو مارا، کہا اٹھ چلو کھیت میں. تو اب جو ہے شیر نے یہ کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ اس نے جو ہے رات کے اندھیرے میں دیکھا ہے، ہمیں جو ہے اگر پہچان لیتا، دیکھ لیتا تو پھر اس کی جان نکل جاتی، یہ جو ہے یہیں مر جاتا. اسی طریقے سے علی کو لوگوں نے جہالت کے اندھیرے میں دیکھا، اگر علم کی روشنی میں علی کو دیکھتے ہیں تو پھر جو ہے وہ پہچان جاتے کہ علی کی منزلت کیا ہے، علی کا مقام کیا ہے. تو عزیزان محترم، مولا کائنات کے لیے خود رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، یہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. اب رسول اسلام نے فرما دیا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، تو چلیے، ہو سکتا ہے کوئی صاحب یہ کہہ دے کہ ہم تو نابینا ہیں، دیکھ نہیں سکتے. تو دیکھ نہیں سکتے تو رسول اسلام نے فرمایا ذکر علی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے، ذکر کرو یا ذکر سنو عبادت ہے. اب کوئی یہ کہہ دے کہ ہم تو گونگے ہیں، بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، تو چلیے، اندھے ہیں، نابینا ہیں، دیکھ نہیں سکتے، گونگے ہیں، بول نہیں سکتے، بہرے ہیں، سن نہیں سکتے، تو رسول اسلام نے فرمایا کہ حب علی عبادہ، علی کی محبت عبادت ہے، اور محبت کا تعلق جو ہے وہ دل سے ہے. اب آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس دل نہیں ہے. جہاں بھی کہیں بیٹھے ہیں ایک بار صلوات پڑھ دیجئے محمد وآل محمد پہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو حب علی عبادہ، عبادت ہے، علی کی محبت عبادت ہے. تو کہا نظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. اب تمام علماء نے بھی لکھا ہے، دیگر متفق علماء نے لکھا ہے کہ جب رسول اسلام عرش پہ گئے تو رسول اسلام نے کیا دیکھا؟ یہ علی کی شکل میں ایک ملک موجود ہے. تو رسول اسلام نے سوال کیا، جناب جبریل سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ چہرہ تو پہچانا ہوا ہے. تو جناب جبریل نے کہا کہ اے اللہ کے رسول،
علی زمین پہ ہیں اور لوگ علی کے چہرے کو دیکھ کر عبادت کر رہے ہیں. لہٰذا جو ہے فرشتوں نے، ملائکہ نے پروردگار سے دعا کی، مناجات کیا کہ پروردگار ہماری کیا خطا ہے کہ ہم اس عبادت سے محروم ہیں. تو پروردگار نے ایک فرشتے کو علی کی شکل میں معین کر دیا اور تمام ملائکہ ان کے چہرے کو دیکھتے ہیں، یعنی عبادت کر رہے ہیں. تو عزیزان محترم، دیگر علماء نے بھی یہ لکھا ہے. تو یہ بات واضح ہو گئی کہ پروردگار آل محمد کا شبیہ بناتا ہے. اب یہ جو کہتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یعنی پروردگار بھی آل محمد کا شبیہ بنا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ علی کی عظمت کیا ہے، فضیلت کیا ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کے حلق سے علی کے فضائل و کمالات اور معجزات نہیں اترتے ہیں، اٹک جاتے ہیں. جس کے حلق سے اتر جائے تو وہی مومن ہے، اور اگر اٹک جائے تو پھر یہ جو ہے منافق ہے. یہی مسئلہ ہے کہ دیکھیں بعض لوگ مثلا ایک شوشہ چھوڑ دیتے ہیں کہ ارے دیکھیے یہ تو صرف جو ہے علی کے فضائل بیان ہو رہے ہیں، صرف مولا کائنات کے، اور بھی تو امام ہیں اور امام کا ذکر ہونا چاہیے. اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک شخص نے جو ہے یہ بات کہہ دی کہ دیکھیے دوسرے امام بھی ہیں، ان کا بھی ذکر ہونا چاہیے. آخری امام ہیں، زندہ ہیں، پردہ غیب میں ہیں، ان کا ذکر ہونا چاہیے. اب یہ ایک شوشہ چھوڑ دیا. اب ظاہر سی بات ہے کہ اب کیا ہوا کہ اب لوگ آپس میں بٹ گئے، ہے نا. 10 یہ کہہ رہے ہیں ہاں ان کی بات صحیح ہے، 10 کہہ رہے ہیں نہیں یہ جو ہو رہا ہے وہ صحیح ہے. تو اب آپ دیکھیں معلوم یہ ہوا کہ وہ جو ہے اپنا کام کر دیا، وہ تو اپنا کام کر کے چلا گیا. اب جو ہے ہم بٹ گئے، اب یہ سوچنے لگے نہیں یہ صحیح ہے، نہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں، ارے نہیں وہ بہت اچھے آدمی ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، نمازی ہیں، نماز شب پڑھ رہے ہیں، لہذا جو ہے وہ صحیح کہہ رہے ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ جو تمام چیزیں ہیں، جو کمالات ہیں کہ وقت کے امام زمانہ علیہ السلام آئیں گے تو مثل سلیمان حکومت ہوگی، ہے نا، قوت مثل ہے نا داؤد ہوگا، تمام جو ہے کمالات و فضائل، ہے نا. اور وقت کے امام زمانہ علیہ السلام جو ہے وہ پردہ غیب میں ہے. تو اب اگر انسان جو ہے ہر ایک پہ اگر روشنی ڈالے، اگر سمجھنا چاہے جناب آدم کو، جناب نوح کو، جناب ابراہیم کو، جناب موسیٰ کو، جناب عیسیٰ کو، تمام انبیاء کو سمجھنا چاہے تو انسان کے پاس جو ہے اتنا عمر کا، اتنا وقت کا کہ انسان جو ہے وہ در کر سکے. لہذا رسول اسلام نے فرما دیا کہ اب جو ہے اگر تمہیں آدم کو دیکھنا ہو تو پھر جو ہے علی کو دیکھو، نوح کو دیکھنا ہے علی کو دیکھو، ابراہیم کو دیکھنا ہو موسیٰ کو دیکھنا ہو، عیسیٰ کو دیکھنا ہو، اگر جو ہے تمام انبیاءوں کو دیکھنا ہو تو پھر جو ہے علی کے چہرے کو دیکھو. تو اب آدم بھی خوش ہیں کہ ہمیں دیکھا جا رہا ہے، نوح بھی خوش ہیں کہ ہمیں دیکھا جا رہا ہے، ابراہیم بھی خوش ہیں کہ ہمیں دیکھا جا رہا ہے، یعنی تمام انبیاء خوش ہیں کہ ہمیں جو ہے دیکھا جا رہا ہے، ہمارا ذکر ہو رہا ہے. تو اب آپ بتائیں، اندازہ لگائیں کہ جب تک انسان جو ہے اول کو نہیں سمجھے گا تو آخر کو بھی نہیں سمجھ سکتا. پہلے جو ہے جب اول کو تم سمجھ لو گے، جب پہلے کی معرفت ہو جائے گی، پہلے پہ ایمان ہوگا، یقین ہوگا، تو پھر جو ہے تم دوسرے کو بھی
سمجھ جاؤ گے اس کی معرفت ہوگی. اگر جو ہے پہلے ہی کی معرفت نہ ہو تو عزیزان محترم یہی اہل بیت معصومین علیہ السلام ہے کہ اگر انسان کے دل میں محبت ہے تو وہ انسان اس دنیا میں سعادت مند رہتا ہے، وہ انسان جو ہے سرفراز رہتا ہے. دیکھیں وہ کبھی شکست نہیں کھاتا، اگرچہ وہ دنیا کی نگاہ میں ہارا ہوا ہو لیکن وہ فتح یاب ہوتا ہے. پروردگار جو ہے اسے بلند کر دیتا ہے. جیسا کہ ملتا ہے کہ رضا تختی کی ایران کا جو بہت بڑا پہلوان تھا، کشتی لڑتا تھا، بہت کشتی لڑا اس نے، جیتا، لیکن جو مشہور ہوا وہ جیتنے کی وجہ سے نہیں ہوا. جو مشہور ہوا تو وہ جو کشتی ہارا تھا اس سے مشہور ہوا. آپ دیکھیں کہ اگر جو ہے ولایت ہے، محبت ہے اور اہل بیت معصومین علیہ السلام کے آل محمد کی سیرت پہ چل رہا ہے تو انسان جو ہے فتح یاب رہتا ہے. اگرچہ دنیا کی نگاہ میں شکست تو پروردگار اسے بلند کر دیتا ہے. رضا تختی کی جو بہت شجاع تھا، کشتی میں کامیابی ہوئی، لیکن 3 کشتی کی جو ہار گیا اس کی وجہ سے مشہور ہو گیا. ایک کشتی جو ہے ایک ظالم حکومت سے تھی تو اس نے جو ہے انکار کر دیا کہ یہ ظالم حکومت ہے، ہم اس سے کشتی نہیں لڑیں گے. پہلی کشتی ہے. اور اسی طریقے سے ایک اور ملک سے، ایشیا وغیرہ سے پہلوان تھا، شجاع تھا، اس سے کشتی تھی تو بہرحال یہ رضا تختی جو ہے کشتی ہار گیا. اس سے جب ہار گیا اور وہ شخص کہ جیت گیا، اب لوگوں نے جو ہے ہاتھ بلند کیا، نعرہ وعرہ لگایا، میڈل وغیرہ اسے دیا، تو اس نے کہا کہ نہیں، ہم نہیں جیتے ہیں، یہ جیتا ہے. لوگوں نے کہا ایسے کیسے، ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ تم جیت گئے، یہ شکست کھا گیا، پھر تم کیسے کہہ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہمارے پاؤں جو ہے زخمی ہے، ہمارے پاؤں پہ زخم ہے، اور اگر یہ پہلی بار چاہتا تو ہمارے پاؤں پہ مار دیتا، ہم شکست کھا جاتے. لیکن پوری کشتی کے دوران اس نے یہ خیال رکھا کہ ہمارے زخمی پاؤں پہ چوٹ نہ لگنے پائے، اور چاہتا تو پہلے ہی مرحلہ پہ مار دیتا، اسی زخمی پہ ہم ختم ہو جاتے، شکست کھا جاتے. لیکن پوری کشتی کے دوران جو ہے اس نے نظر رکھا. تو یہ دوسری کشتی کی جس کی وجہ سے مشہور ہوا. تیسرا موقع کہ جب رضا تختی جا رہا تھا، اس سے ایک سے مقابلہ تھا، جا رہا تھا تو کیا دیکھا، ایک بوڑھی عورت حلوہ تقسیم کر رہی ہے، کہہ رہی کہ نظر کا حلوہ ہے، نظر کا حلوہ ہے، کھا لو. تو یہ بھی جا رہا تھا. بہرحال وہ بوڑھی عورت پہچانتی نہیں تھی، تو بوڑھی عورت تقسیم کر رہی تھی، لو کھا لو. تو رضا تختی نے سوال کیا کہ یہ کیسا حلوہ ہے؟ کہا کہ ہمارے بیٹے کا مقابلہ رضا تختی سے ہے، لہٰذا ہم نے جو ہے منت مانی ہے، نذر کیا ہے مشکل کشا کا کہ ہمارا بیٹا کامیاب ہو جائے. تو اب جو ہے یہ گئے تو کشتی جو ہے وہ ہار گئے. مولا علی کے نظر کیا ہے. تو بہرحال اب آپ دیکھیں کہ اگر انسان آل محمد کے بتائے ہوئے سیرت پہ عمل کر رہا ہے تو انسان جو ہے فتح یاب رہتا ہے، انسان جو ہے وہ کامیاب رہتا ہے، انسان جو ہے وہ سربلند رہتا ہے، اور پروردگار اسے اس دنیا میں بھی کامیاب کرتا ہے اور وہ آخرت میں بھی کامیاب رہتا ہے. تو یہی ولایت ہے، یہی محبت ہے کہ انسان موت سے نہیں گھبراتا، انسان موت سے نہیں ڈرتا.
یہی علائق کہ آپ دیکھیں کہ جناب رشید کہ جنہیں ابن زیاد نے جو ہے الٹا لٹکا دیا، ہاتھ پاؤں کاٹ دیے، لیکن اس کے باوجود فضائل علی ابن ابی طالب علیہ السلام بیان کرتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہ ایمان ایک ایسی چیز ہے، ایمان گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے، لہذا ہمیں ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار ہمارے ایمان اور یقین میں اضافہ فرمائے۔ دیکھیں یہ دنیا کی جس میں بہت رونق ہے، بڑا چمک اور دمک ہے، لیکن اس دنیا کو عبور کرنے کے لیے کشتی کی ضرورت ہے۔ اگر وہ کشتی ہے تو انسان اس دنیا سے بخیر گزر جائے گا، اور اس کشتی کا نام جو کشتی ہے وہی معرفت الہی ہے، معرفت محمد اور آل محمد ہے، محبت محمد وآل محمد ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ روز اپنے یقین میں، معرفت میں، علم میں روز بروز اضافہ کرتا رہے، اور اگر یہ تمام چیزیں ہیں تو پھر انسان بخیر اس دنیا سے گزر جائے گا، اور اگر نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان کا بیڑا اسی دنیا میں غرق ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ لوگوں نے، دشمنوں نے کتنی کوشش کی کہ ذکر علی ختم ہو جائے، لوگ علی کو پہچان نہ سکیں، ایک عام انسان کی طرح لوگ جانے۔ آپ اندازہ لگائیں 50 سال تک جو ممبروں سے مولا علی کو برا بھلا کہا گیا ہے، یعنی یہاں تک آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ روایت میں یہ ملتا ہے کہ اس دور میں لوگ جو ہے یہ واجب سمجھتے تھے کہ نماز ختم کرنے کے بعد معاذ اللہ جو ہے علی کو برا بھلا کہے، شب و ستم کرے۔ یہاں تک ملتا ہے کہ ایک شخص سفر کر رہا تھا اور اس نے ایک جگہ قیام کیا، جب ایک جگہ قیام کیا، نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد کھایا پیا، اور اس کے بعد جب وہاں سے چل دیا، اب جب کچھ دور چلا گیا تب اسے یاد آیا ہم تو مولا علی پہ لعنت کرنا معاذ اللہ بھول گئے۔ دیکھیے اب وہ واپس آیا، اور آنے کے بعد جو ہے اس نے لعنت اور ملامت، اور اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ ہم بھول گئے تھے، لہذا کفارے کے طور پہ یہاں پہ مسجد بنوائیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کیا حالات تھے، یہاں تک کہ ابو الاسد دوئلی مولا علی کی شہادت کے بعد ہر وقت مولا علی کے فضائل بیان کر رہے ہیں، مسجد میں ہیں تو بیان کر رہے ہیں، گھر پہ ہیں تو بیان کر رہے ہیں، راستے میں ہیں تو بیان کر رہے ہیں، کسی سے مل رہے ہیں تو مولا علی کے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ تو جب معلوم ہوا تو حاکم شام نے کہا کہ انہیں شام بلا دو، ہماری نگرانی میں رہے، یہاں تک کہ وہاں آ گئے، لیکن پھر بھی ہر وقت راستے میں ہیں تو علی کے فضائل، مسجد میں ہیں تو علی کے فضائل، کسی سے مل رہے ہیں تو علی کے فضائل۔ لوگوں نے کہا کہ یہ تو ہر وقت علی کے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ تو پھر جو ہے حاکم شام نے کہا کہ اب جو ہے ان سے نہ کوئی چیز خریدو، نہ ان سے کوئی چیز جو ہے نہ دو نہ لو، یہاں تک کہ وظیفہ بھی بند کر دیا، لیکن پھر بھی یہ ہر وقت مولا علی کے فضائل بیان کر رہے ہیں، مولا علی کے کمالات بیان کر رہے ہیں۔ تو آخر کار اس نے یہ کہا اس طریقے سے نہیں ہوگا۔ جب اسے یہ معلوم ہوا کہ اسد علی یہ مسجد میں، تو بہترین حلوہ بھیجا گھر پہ، اور جب حلوہ لے کر معاویہ کی طرف سے پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا، بچی گھر سے باہر نکلی، سوال کیا کون؟ کہا کہ حاکم شام کی طرف سے حلوہ ہے۔ اب معلوم تھا کہ وہ تو مسجد میں ہے، جیسے حلوہ لیا بچی نے انگلی لگایا، ابھی زبان پہ رکھا کہ ادھر سے وہ آ گئے، ابو الاسد دوئلی آ گئے، وہیں سے چیخنے لگے، بیٹی بیٹی نہ کھاؤ نہ کھاؤ، زہر ہے زہر ہے۔
بیٹی نے کہا بابا زہر نہیں ہے یہ حلوہ ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں نہیں بیٹی زہر ہے۔ کہا نہیں بابا آپ کو کیسے معلوم، آپ تو دیکھ رہے ہیں ہماری زبان پہ ہے، لہٰذا یہ زہر نہیں ہے حلوہ ہے۔ تب جو ہے انہوں نے کہا کہ نہیں بیٹی یہ حلوہ نہیں ہے، یہ شیرین نہیں ہے، بلکہ یہ زہر ہے، اس لیے کہ جو چیز دل سے محبت علی کو نکال دے تو پھر وہ جو ہے حلوہ نہیں، وہ زہر ہوتا ہے، زہر۔ تو عزیزان محترم آپ اندازہ لگائیں کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل اور کمالات، ان کی شخصیت کو کس طریقے سے لوگوں نے چاہا کہ ختم ہو جائے، لیکن لاکھ دشمنوں کی کوششوں کے باوجود آج ہر جگہ جو ہے شیعان حیدر کرار، محب اہل بیت ہر وقت ہر موقع پہ اسی طریقے سے علی کا ذکر ہے کہ جن کی محبت ایمان ہے، اور مولا علی نے فرمایا میرے چاہنے والوں گھبرانا نہیں کہ جب تم اس دنیا سے جاؤ گے تو ہم جو ہے ضرور آئیں گے چاہے جو بھی ہو، لیکن جو مومن ہوگا تو اسے حیات جاوید مل جائے گی۔ ہاں عزیزان محترم، ایک مرحوم کے اصال ثواب کی مجلس ہے، لہذا ہم نے مولا کائنات کا ذکر کیا کہ اور زیادہ ثواب میں اضافہ ہو جائے، ایمان میں بھی اضافہ ہو۔ ہاں عزیزان محترم، یہ ایام آخری ایام ہیں، چند روز اور باقی ہیں۔ حسین ابن علی کربلا کے میدان میں جب تمام اصحاب اور بنی ہاشم شہید ہو گئے، عزیزان محترم مرحوم کے فرزند موجود ہیں، لہذا صرف چند دقائق مسائل پڑھیں گے کہ جب کوئی نہ رہا، صدا استغاثہ بلند کیا تو علی اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا۔ امام حسین در خیمہ پہ آئے اور آنے کے بعد سوال کیا کہ بہن زینب کیا کوئی بچہ پیاس سے مر گیا؟ شہزادی نے کہا بھیا نہیں، جب سے آپ نے صدا استغاثہ بلند کیا علی اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا۔ جناب رباب نے امام حسین سے کہا کہ آقا میرا بیٹا اصغر اس دنیا میں نہ رہا۔ تو امام حسین نے سوال کیا تو جناب رباب نے کہا کہ آقا جب بھی میں آواز دیتی تھی علی اصغر اپنی آنکھوں کو کھول دیتے تھے، لیکن میں آواز دے رہی ہوں علی اصغر اپنی آنکھوں کو نہیں کھولتے۔ امام حسین نے کہا بہن زینب لاؤ علی اصغر کو ہمیں دو۔ علی اصغر کو لیے آئے، میدان کربلا میں عمر سعد نے حکم دیا این حرملہ کلام الحسین، حرملہ کا تیر چلا، علی اصغر شہید ہو گئے۔ یہ پہلا شہید تھا کہ امام حسین نے ننھی سی قبر بنا کر دفن کر دیا۔
آزادارو اب کوئی نہیں ہے۔ امام حسین کہتے بہن زینب لاؤ میرا پرانا لباس دے دو۔ شہزادی نے لباس دیا۔ حسین ابن علی نے جگہ جگہ سے چاک کیا، نکلے خیمے سے باہر، ہر ایک کو آخری سلام کیا، دائیں جانب دیکھتے ہیں بائیں جانب دیکھتے ہیں۔ شہزادی زینب آئی اور آنے کے بعد کہا بھیا آج بہن آپ کو سوار کرائے گی۔ آزادارو اب کون ہے؟ حسین پکار رہے ہیں این حبیب این زہیر این مسلم، اے عباس کہاں ہو، علی اکبر کہاں ہو؟ آزادارو شہزادی زینب نے امام حسین کو گھوڑے پہ سوار کیا۔ امام میدان کی طرف جانا چاہتے تھے کہ ذوالجناح کبھی سر نیچے کرتا ہے کبھی اوپر کرتا ہے۔ امام حسین نے کیا دیکھا؟ بیٹی سکینہ ذوالجناح کے پاؤں سے لپٹی ہوئی بہن کر رہی ہے، اے میرے بابا کے رہوار میرے بابا کو نہ لے جا، جو بھی گیا واپس نہیں آیا، بھیا علی اکبر گئے واپس نہیں آئے، چچا عباس گئے واپس نہیں آئے۔ امام حسین گھوڑے سے اترے، جناب سکینہ کو اپنے زانوں پہ بٹھایا، کہا کہ یہ بیٹی ہم نہ جائیں گے تو نانا کی امت بخشی نہ جائے گی۔ ایک مرتبہ جناب سکینہ نے کہا کہ بابا ہمارے سر پہ اس طریقے سے ہاتھ پھیر دیجئے جیسے یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے، بس اتنا کہنا تھا۔ امام حسین نے سینے سے لگا لیا، کہا بیٹی سکینہ اے میری لاڈلی یہ نہ کہو ابھی میں زندہ ہوں۔ آزادارو امام حسین میدان میں آئے، حملہ کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک آواز آئی حسین علی اکبر کا واسطہ تلوار روک لو۔ آزادارو اب کیا ہوا؟ ظالموں نے چاروں طرف سے گھیرا، کوئی تیر مارتا ہے، کوئی نیزہ مارتا ہے، کوئی برچی مارتا ہے۔ اے آزادارو شہزادی ایک بلندی پہ آئی، کیا منظر دیکھا؟ خدا کسی بہن کو یہ منظر نہ دکھائے۔ اے آزادارو دیکھیں، اگر جو ہے کوئی بھی بھائی اگر بہن سے 10 سال کے بعد بھی ملاقات کرے تو بہن بھائی کو پہچان لیتی ہے، 5 سال کے بعد بھی ملاقات ہو تو بہن بھائی کو پہچان لے گی، 15 سال کے بعد بھی ملاقات ہو تو بہن بھائی کو پہچان لے گی۔ لیکن ہائے ابھی چند لمحے ہوئے تھے کہ شہزادی زینب نے بھائی کو نہ پہچانا۔ شہزادی نے کیا دیکھا؟ 2 کبوتر ہیں جو فرات کی طرف جاتے ہیں، اپنے منکاروں میں پانی بھرتے ہیں، لا کر کٹی ہوئی گردن پہ بہا دیتے ہیں۔ اب شہزادی نے دیکھا، تعجب سے کہا ارے حل انت اخی، ارے کیا تو ہی میرا بھائی ہے؟ ارے بھیا حسین شاید زینب ہر مصیبت بھلا دے لیکن یہ مصیبت نہیں بھلا سکتی۔ فرات کے کنارے پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ آزادارو شہزادی زینب خیمے کے اندر آئی۔ اب جو خیمے کے اندر آئی تو ایک مرتبہ جناب سکینہ نے کہا اے پھوپھی